آج کے دور میں درجنوں کے حساب سے مکاتب فکر ہے، فرقے ہیں، مسلکیں ہیں، درجنوں کے حساب سے۔ اس کے باوجود بھی اسپیسیفکلی اگر ہم ایک طبقے کی بات کریں علماء دیوبند کی، اس میں بھی دو دراڑیں ہیں، اور ایک کی نمائندگی آپ کریں بڑے فخر سے اور جوش انداز میں۔ اتنا امت کو توڑ توڑ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مطلب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے ہی مکاتب فکر کے کچھ علماء، مختلف سب مسلکوں کی بات کروں، ایک ٹائم پہ ہم نے سنا ہے نامحرموں کے دیکھنا نہیں، نامحرموں کے مطلب قریب گفتگو مت کرنا، بہت فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر آپ کی اکابرین، نام کسی کا نہیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، نظروں میں نظریں ملا کر مسکراہٹ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے جس طرح تصویر اور ویڈیو جو بھی بن رہی ہے، یہ ایک ٹائم پہ حرام تھا، ویسے ہی اب تھوڑی نرمی ہو گئی ہے، تو ویسے ہی اب نرمی اس معاملے میں بھی ہوگی، نامحرموں کے معاملے۔ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں؟ کوئی مثال طور پہ ایک مریضہ ہے اور کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے جو اس کا علاج کرے، اس وقت غیر محرم ڈاکٹر کے لیے اس کو ہاتھ لگانا، اس کو دیکھنا بالکل جائز ہے۔ تو مرد صافی تو بہت ہے جی، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ عورتوں کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس میں تو کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ اب نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، جھکا کے بات کریں، جو صرف دیکھ کے بات کریں، وہ صرف دیکھ کے زیارت کر کے مطالعہ کر کے مسکرا کے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کمزور ہے آپ؟ بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے پھر انجینئر علی مرزا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی لیڈیز کو، کسی فیمیل کو انٹرویو نہیں دیتا۔ اس میں تعریف کر سکتے ہیں آپ ان کی، مرزا کی ہاں مرزا کی۔ اگر مرزا عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اچھی بات، یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا اس کے ساتھ شیر خدا کی بات ہوئی، اس میں بھی اکثر پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی نہیں کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں مولا علی کہنا چاہیے۔ علماء دیوبند میں بھی اس میں بھی دراڑ پیدا ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کو اچھا کانسیپٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ مولا کو رب سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر مولا کو رب سے نہ جوڑا جائے، دوست سے جوڑا جائے، حکمران سے جوڑا جائے، یا سرپرست سے جوڑا جائے، جس سے بھی جوڑا جائے، آپ کے نزدیک کیا مولا علی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں علی کے ساتھ، میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا علی۔ پھر مطلب آپ اپنے اکابرین کو کہیں کہ تھوڑا سا ہمارے اکابرین میں سے ایکسپلین کر دے کہ یہ وجہ ہے ان وجوہات کے تحت، لیکن کہ ان وجوہات کے تحت جس طرح اور کسی کے معنی مختلف ہیں، جس طرح حضرت امیر کا مولا کو محبت نہ کو، ماں کو نہ کو کہ محبت کا معنی، ماں کو نہیں بولو کہ محبت کے معنی کہتے ہیں، اس معاملے میں نہیں کہ کیونکہ پھر مولا کے معنی انجینئر علی مرزا سن کر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مطلب کہ علمی لحاظ سے یا آپ کا نظریہ ان کے لحاظ سے کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا سے وقت لے، مجھے لے جائیں آپ، میں اپنی مرضی کا سوال کروں، مرزا مجھ سے بات کریں۔ اچھا چیلنج دے رہے ہیں آپ؟ ہاں مطلب بالکل کھلا چیلنج دے رہا ہوں۔ کن سے مناظرہ کرنے کی خواہش ہے کہ یار بس ایک دفعہ میدان میں آج نہیں چھوڑوں گا اس کو؟ مولانا خضر ایاز صاحب جو ہے نا، اچھا، میری بڑی دلی تمنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا مناظرہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پریس ٹوڈے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں جامعہ اسلامیہ امام اعظم ابو حنیفہ چکری روڈ مدرسے کے دارالفتہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسی علمی شخصیت جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی حاصل کی۔ تو جی ہاں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ابو مجاہد بالاکوٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، اور پہلا سوال کریں گے آپ سے، آج کے دور میں درجنوں کے حساب سے مکاتب فکر ہے، فرقے ہیں، مسلکیں ہیں، درجنوں کے حساب سے، اس کے باوجود بھی اسپیسیفکلی اگر ہم ایک طبقے کی بات کریں علماء دیوبند کی، اس میں بھی دو دراڑیں ہیں، اور ایک کی نمائندگی آپ کریں بڑے فخر سے اور جوش انداز میں۔ اتنا امت کو توڑ توڑ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مطلب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہماری آواز عوام الناس تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنا قبول فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے،
میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سارے جہنم میں جائیں گے الا ملت واحدہ، مگر ایک ملت ایک جماعت جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک ملت وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ اب یہاں پہ دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی کا راستہ بتایا نجات کا، اس میں قرآن پاک کی بات نہیں کی ہے، انہیں واضح طور پر سنت یا حدیث کی بات کی، بلکہ یوں بات کی رجال بتائے، نمبر ایک آپ نے بات کی، نمبر دو صحابہ اکرام کی بات کی۔ کیا مطلب؟ کہ جو دین میں لایا ہوں اس کی تعبیر تشریح وہی معتبر ہوگی جو میرے صحابی سے ملے گی۔ آپ نے صحابہ کا دامن اور اپنا نقش قدم بتایا۔ اب دنیا میں جتنے بھی فرقے وجود میں آ چکے ہیں انہوں نے آنا ہی تھا، تو یہ سب قرآن ہی کا نام لیتے ہیں، براہ راست حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے نجات پانے والا اور راہ ہدایت پہ چلنے والا فرقہ یا جماعت کون سی ہے۔ صاف سی بات ہے جو نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول کے نقش قدم پر ہیں وہ نجات والے ہیں۔ باقی آپ نے یہ جو فرمایا کہ علماء دیوبند میں دو ٹکڑے یہ وہ، تو اصل بات یہ ہے نجات پانے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے۔ پر صغیر میں جب بہت زیادہ فتنے وجود میں آ گئے اور لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، یورپی تہذیب اور کلچر کو قبول کیا، دینی تعلیم کے مقابلے میں انگریزی تعلیم کو بطور فیشن کے آگے لایا، اس وقت امت کی رہنمائی کرنے والے جو لوگ تھے وہ علماء دیوبند تھے۔ اب وہ دیوبند کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ علماء دیوبند مشکل وقت میں جب امت بہت زیادہ فرقے کھڑے ہو گئے تھے تو امت کو اہل سنت والجماعت کے منہج پر لے کر جانے والے، اہل سنت کی صحیح تعبیر و تشریح کرنے والے علماء کو عرف کے اندر بر صغیر میں علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ۔ دوسری بات اس میں دو فرقے آپ نے کہا، اس میں میں تھوڑی بات واضح کر دوں، اس میں کچھ حضرات ارشاد التوحید و سنہ جن کو ہم مماتی فرقہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو علماء دیوبند ہیں جنہیں وہ حیاتی کہتے ہیں، تو یہ اصل میں دو فرقے نہیں ہیں۔ حیاتی علماء دیوبند ہی کا دوسرا نام ہے جو مماتی کے مقابلہ میں پڑھ گئے ہیں، باقی مماتی فرقہ جو ہے یہ علماء دیوبند میں سے نہیں ہے، یہ واضح نشین کر لیں۔ اچھا، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہے، مطلب اب عام بندہ اسٹوڈنٹ طبقہ کہاں جائے؟ مطلب آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ نہیں، ہم تو ایک اسپیسیفکلی ایک مسلک کی بات کریں، ہم تو نکلے ہی نہیں ہے درجنوں میں، پر درجنوں میں تو ایک الگ ترتیب بن جائے گی، بڑی تو پیاری بات ہے۔ پھر کہاں جائے؟ ہم عام سٹوڈنٹ یہ کہہ عرب رہا، کا بدو کہاں جائے؟ ہاں بالکل بالکل۔ اب آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی دیوبندی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی دیوبندی، تو ہم کہاں جائیں؟ بات تو بہت پیاری ہے آپ کی، بڑا آسان سوال ہے اس کا حال یہ ہے کہ علماء دیوبند یہ لوگ ان کے بڑے بھی علماء دیوبند سے پڑھے ہیں اور ہمارا تسلسل بھی علماء دیوبند ہی سے، ہم بھی وہاں سے پڑھے ہیں۔ تو اب علماء دیوبند کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو ان کا مسلک ہے، اہل سنت کی جو تعبیر و تشریح انہوں نے پیش کی ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم دیوبندی ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اگر ان کے پاس ہے تو وہ دیوبندی ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ چلیں جی۔ کون سا مشکل ہے؟ مثال دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جب علماء دیوبند پہ الزام لگائے کہ ان کے یہ عقائد غلط ہیں، تو اس وقت علماء دیوبند نے جب آپ نے صفائی پیش کی عرب علماء کے سامنے، تو 1908 میں کتاب لکھی المحند علی المفند، اس میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سمیت 24 بڑے بڑے اکابر، حضرت تھانوی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دستخط موجود ہیں۔ اس المحند میں ہمارا عقیدہ موجود ہے حیات انبیاء فی القبر۔ اگر یہ لوگ مانتے تو یہ دیوبندی ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم دیوبندی ہیں، یہ جھوٹے۔ چلیں جی، بڑا پوائنٹ والی بات کی ویسے آپ نے، ایک بات اور بھی کر دوں، چلیں کر دیں۔ ایک بات اور کر دوں، جب یہ مسئلہ اٹھ پڑا 1958 میں، ان لوگوں نے اس عقیدے کا انکار کیا، اس وقت ماہنامہ پیام مشرق ستمبر رسالہ ہے،
اس میں اس وقت کے علماء دیوبند کے بڑے 10 حضرات، مثال کے طور پر صدر وفاق المدارس علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم تھے، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں تو پورے سال ختم نہ ہو۔ امام الاولیاء حضرت لوری، محدث کبیر حضرت مولانا شیخ یوسف بن نوری وغیرہ حضرات، یہ اکوڑا کھٹک والے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان سب 10 اکابر نے دستخط کر دیے کہ مماتیوں کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، پھر 22 جون 1962 میں دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے دونوں پارٹیوں کو بٹھایا، عقیدہ یاد نبی لے کے اس پہ دستخط کروائے، ٹھیک ہے، اگر وہ دستخط ہم مان رہے ہیں تو ہم دیوبندی ہے، وہ مان رہے ہیں تو وہ دیوبندی ہے، جبکہ وہ نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اصلی دیوبندی کون ہے، نقلی کون ہے۔ چلے جی اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ آ، آپ کے ہی مکاتب فکر کے کچھ علماء، مختلف سب مسلکوں کی بات کروں، ایک ٹائم پہ ہم نے سنا ہے نامحرموں کے دیکھنا نہیں، نامحرموں کے مطلب قریب گفتگو مت کرنا، بہت فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر آپ کی اکابرین، نام کسی کا نہیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، نظروں میں نظریں ملا کر مسکراہٹ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں جیسے جس طرح تصویر اور ویڈیو جو بھی بن رہی ہے یہ ایک ٹائم پہ حرام تھا، ویسے ہی اب تھوڑی نرمی ہو گئی ہے، تو ویسے ہی اب نرمی اس معاملے میں بھی ہوگی نامحرموں کے معاملے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس حوالے سے کہتے ہیں؟ یہ یار کلیئر بات کیجیے۔ زبردست بات ہے۔ یہ جو پہلی بات تو تصویر کی جو بات ہے نا، اس حوالے سے بات بہت واضح ہے کہ شروع میں چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے مفتیان کو وقت لگتا ہے۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا کیسا ہے، شروع میں علماء کرام کی تحقیق یہ تھی کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے یہ امام کی آواز نہیں ہوتی، یہ آواز اور ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھانا ٹھیک نہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ امام کی اپنی آواز ہے، لاؤڈ اسپیکر صرف اس کو اونچا کرتا ہے، تو پھر جواز کا فتویٰ آ گیا۔ یہ تحقیق بدلنے سے فتویٰ، تو فتویٰ ایک دم پھر اس طرح کیوں لگاتے ہیں حرام کا؟ پھر اس طرح سے ہم تحقیق کریں گے، فی الحال گنجائش ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں نا، وہ پھر کیوں نہیں دیکھو کرتے نا آپ؟ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے تحقیق میں کافی وقت درکار ہے۔ دیکھیں نا ایک مریض کی تشخیص کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کتنا وقت لگا دیتا ہے، اور مختلف اسپتالوں میں مریض جاتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہ بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے او جی اس کے گردے میں پتھری ہے، او جی اس کو تو کالا جرکان ہے، تو بہائی نہیں جہاں بھی آپ سمجھیے۔ تو اس لیے یہ چلو اب یہ جو کیمرے کی تصویر ہے یا ویڈیو کی شکل ہے، اس میں تو سب علماء کا اتفاق ہے تمام مسالے کا، کیا کہ تصویر حرام ہے، لیکن یہ جو کیمرے والی ہے یہ تصویر ہے یا نہیں، اس میں اختلاف آ گیا۔ یہ تصویر ہے یعنی اس میں اختلاف آیا، جب اختلاف آیا تو یہ ایک اصول ہے کہ علماء کا فقہاء کا کسی مسئلے کی حرمت اور حلت میں اختلاف ہو جائے نا، وہاں نرمی آ جاتی ہے، اچھا، اس نرمی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ دوسرے پوائنٹ پہ میں جس ہاں جی بات کی، یہ بات بھی ہے۔ دوسری بات جو بات آپ نے کی نامحرم والی، دیکھیں نامحرم کو دیکھنے کی بعض صورت جواز کی بھی ہے، ورنہ مجبوری، اچھا، اس صورت میں جو آپ نے پوچھا نہیں ایسا وہ مجبوری کے تحت جی کر، مجبوری، مثال طور پہ ایک مریضہ ہے اور کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے جو اس کا علاج کرے، اس وقت غیر محرم ڈاکٹر کے لیے اس کو ہاتھ لگانا، اس کو دیکھنا بالکل جائز۔ تو مرد صافی تو بہت ہے جی، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے، عورتوں کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس میں تو کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا اب؟ نہیں میں اور بات کر رہا ہوں، اچھا مجھے وہ میں اور بات کر رہا ٹھیک ہے، ہوں، تو جس سے اس کے لیے دیکھنا بالکل جائز ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے بہت زیادہ عورتوں مردوں کا اختلاط، پھر یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا، مسکرانا، باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا غلط تاثر ہمارے ماحول اور معاشرے میں جا رہا ہے۔ جب ایک داڑھی والا پگڑی والا بندہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے مسکرا کے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، تو آپ جیسا بندہ، آپ جیسے سے مراد یہ جن کو بہت زیادہ دینی معلومات نہ ہو، وہ اٹھ کے کہے گا دیکھیں جی وہ مولوی بیٹھا ہوا تھا پگڑی والا، وہ دیکھے تو جائز ہے تو میرے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے علماء کو ایسی جگہ بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب مولانا حمداللہ صاحب جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں آپ کے بقول؟ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ایک جمہوری سسٹم میں رہ رہے ہیں، اس میں عورتیں بھی صافی بنی ہوئی ہیں، اسمبلی میں بھی آتی ہیں، بلکہ آپ نادرا کے دفتر میں جائیں تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو عورتیں ہر جگہ ہیں۔ تو اب ہماری مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کا مقصد ان کے ساتھ دیکھنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نظریں جھکا کے بات کریں نا، جیسے افغانستان والے کرتے ہیں، نظر جھکا کے بات کریں، جو صرف دیکھ کے بات کریں، ان طرف دیکھ کے زیارت کر کے مطالعہ کر کے مسکرا کے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کمزور ہے آپ؟ بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے پھر انجینئر علی مرزا ٹھیک ہے، چونکہ وہ کسی لیڈیز کو، کسی فیمیل کو انٹرویو نہیں دیتا، اس میں تعریف کر سکتے ہیں آپ ان کی؟
مرزا کی ہاں مرزا کی اگر مرزا عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا اچھی بات یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کسی کی کوئی صلاحیت تھی اس کو بیان کیا ہے، ہوں چلو کوئی ایسی بات اچھا یہ عام بچہ ائمہ کا جو کانسیپٹ ہے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی ان کا کانسیپٹ مجھے مختصراً بیان کرے تاکہ عام بچہ ابو مجاہد بالاکوری صاحب سے سنے کہ ائمہ کا کانسیپٹ کیونکہ بڑی کنفیوژن ہے اس معاملے میں اور ان کا آپس میں اختلاف کیوں ہے اگر وہ اختلاف ہے پھر آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ ایک حدیث یا امام مالک سے لیتا ہے ایک حدیث امام ابو حنیفہ سے لیتا ہے تو دونوں برحق ہے نا حق پہ تو پھر کیوں مسئلہ ہے پھر آپ کہتے نہیں ایک کو ہی فالو کرنا ہے پھر چاروں یہ تو پھر ایک یا تو غلط ہے یا تو ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہتے ہیں دیکھو چاروں بات ٹھیک ہے یہ ہے شرعی احکام دو طرح کے، نمبر ایک منسوس، نمبر دو غیر منسوس۔ منسوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں ایک حکم بالکل واضح آ گیا، غیر منسوس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا قرآن و حدیث میں اس کا واضح حکم موجود نہیں ہے لیکن ایسے اصول و ضوابط موجود ہے کہ اس حکم کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ غیر منسوس حکم کو منسوس احکام سے ظاہر کرنا یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے فقہا کے فضائل بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں اور ان کے کام بھی موجود ہیں، اشارات بھی واضح موجود ہیں۔ باقی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ، اور اس کے بعد امام مالک ہیں، اس کے بعد امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار حضرات کو امت میں تعاملی طور پر مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ دو حضرات اور بھی امام اوزاعی ہیں، امام سفیان ہیں، ان کی فقہ بھی چلی ہے اور زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چار عدد میں کوئی خاصیت رکھی ہے۔ دیکھو چار تصوف کی لائن چل پڑی، سووردی، نقشبندی، چشتی، قادری، چار امام بھی چل پڑے۔ ان میں اختلاف کیوں ہے؟ ان میں اختلاف اس لیے ہے کہ جو غیر منسوسہ احکام ہیں ان کی علت تلاش کرنے میں اختلاف ہو گیا، اس کی یہ علت ہو سکتی ہے، اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ پھر بعض احکام میں حالات بدلنے سے بھی فرق پڑا ہے، ساتھ طور پہ خود امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں بعض مسائل میں اختلاف ہے۔ صحابی کے ساتھ لکھا جائے تو صحابی فرقہ ہے، امام صاحب کی تحقیق میں وہ اہل کتاب ہیں یا نہیں، صاحبین کے نزدیک ہے یا نہیں ہے، تو جن کے نزدیک اہل کتاب ہیں حکم اور ہے، جن کے نزدیک نہیں ہے تو حکم اور ہے۔ باقی ایک حدیث اس کو لیتا ہے، ایک اس کو لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف وقت میں مختلف کام کیے، مثلا رفع یدین لے لیں، آپ نے رفع یدین کیا، ایک وقت آیا آپ نے رفع یدین نہیں کیا، اب دونوں حدیث موجود، حدیث میں ٹکراؤ آگے نہیں آ گیا، ایک امام نے ایک لے لی، ایک نے دوسری لے لی۔ اللہ نے میرے نبی کے دونوں عملوں کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا، اس لیے اماموں میں اختلاف آ گیا، دونوں ٹھیک ہے، اس کو لے کے چاروں کے اس کو۔ میرے اور آپ کے لیے جو حکم ہے کہ ایک امام کو فالو کرنا ہے وہ نفس کی خواہش سے بچنے کے لیے ہے، ورنہ دیکھیں فقہ حنفی میں بعض مسائل آسان ہیں، بعض مشکل ہیں، فقہ شافعی میں بعض آسان ہیں، بعض مشکل ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے ہر بندہ اپنی خواہش کا بندہ بنا ہوا ہے، ایک بندہ آسان مسئلہ وہاں سے اٹھائے گا، دوسرا آسان یہاں سے، وہ ایک کھچڑی بنا کے رکھ دے گا شریعت کو، وہ اپنی طبیعت پر چلے گا۔ اس لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا، اس کو واجب لغیر ہی کہتے ہیں کہ تقلید شخصی واجب لغیر ہی ہے، ایک امام کی مان کے چلیں تاکہ آپ شریعت کے پابند ہو جائیں، طبیعت کے پابند نہ۔ اچھا آپ کی باتوں سے ایک مسئلہ سامنے آ گیا اگر حدیثیں آپس میں ٹکرائیں دو حدیثیں ٹکرا رہی ہے تو پھر کس حدیث کو چھوڑنا چاہیے کس پر عمل کرنا چاہیے اس میں مختلف دیکھو یہ ایک بہت بہت گہرا موضوع ہے، اچھا دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں، حدیثیں جب آپس میں ٹکراتی ہے کئی وجوہات ہوتی ہیں، حدیث ایک منسوخ ہوتی ہے دوسری ناسخ ہوتی ہے، یا یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں بات زیادہ ہوتی ہے دوسری میں کم ہوتی ہے، ایک راوی نے پوری حدیث بیان کی دوسری نے آدھی بیان کی ہے، اچھا یہ اس وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ پھر مجتہد کا کام ہے۔ اچھا چلے انٹرویو کے دوران میں غزہ کے حوالے سے گفتگو کریں، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ واقف ہیں، آپ کے نزدیک امت مسلمہ کو نہ صرف پاکستان کی فوج کو بلکہ ہر ایک دنیا کی جتنی مسلم فوج ہے ان کو کیا پیغام ہے اور کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ چونکہ دیکھتے ہیں 57 مسلم ممالک جتنی بھی افواج ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس صورت میں اور کیا صورتحال لگ رہی ہے؟ اور اس کے بعد مجھے ڈیپلی بتا دیں اور اس کا اینڈ کہاں تک جائے گا؟ غزہ کا مطلب اینڈ کیا ہوگا؟ گھر میں آپ تماشائی نے کر کے رہیں گے ہم سارے؟ آپ نے ایسا سوال کیا ہے گویا کہ ہماری دکھتی ہوئی نا وہ دل کے درد کو آپ نے جگایا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں موجود ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا انسان نقصان میں۔ بے شک ہاں
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 کام اللہ نے بتا دیے: ایمان، نیک اعمال اور نیک اعمال کی تاکید یعنی دعوت تبلیغ، اور نیک اعمال کرتے ہوئے، نیک اعمال کی دعوت دیتے ہوئے، نیک اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا. یہ 4 چیزیں. اب یہ چاروں کام دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ کافر کو بھی چاہیے پہلے ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے، پھر ان کو پھیلائے، پھر تکلیف برداشت کرے. جو پہلے سے مسلمان ہے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، تقاضا پورا کرتے ہوئے تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرے. اب یہ اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، عوام الناس کی ذمہ داری ان کی اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق ہے. آپ نے حکمرانوں کی اور اسلامی ممالک کی بات کی ہے تو پوری دنیا میں اسلامی نظام افغانستان کے علاوہ باقی 56 ملکوں میں نافذ ہی نہیں ہے. ہاں، اسلام کے نام پر ملک بنے ہوئے ہیں اور ان کے حکمران بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یقیناً عوام الناس اور علماء سے بھی زیادہ بنتی ہے. کیوں؟ ان کے پاس افواج ہے، ان کے پاس عسکری قوت ہے، آلات حرب و ضرب موجود ہے، ان کے پاس سیاسی قوت موجود ہے، بیرون ملک اندرون ملک کے سارے حالات پر بھی نظر ہے. باہر کے ملکوں سے اقوام متحدہ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، دوست ملک ہے، ان کے ساتھ کے تعلقات بھی ہیں. وہ ٹیبل ٹاک کر کے بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز علماء کے پاس تو نہیں ہے نا، میرے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے جرنیلوں کی ذمہ داری اس وقت میں جب امت مسلمہ گردن سمیت ڈوبی ہوئی ہے، اس کو کشت نور نبوت کی کشتی میں سوار کرنے کی ذمہ داری عوام الناس کی بھی ہے، اس سے بڑھ کے علماء کی ہے، اس سے بڑھ کے حکمرانوں کی، جرنیلوں کی، فوج کی ہے. ہر ایک کو چاہیے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. جو نہیں کرے گا وہ اتنا بڑا مجرم ہے. علماء اپنے علم کی روشنی میں اس وقت عوام کو لے کر نہیں چلے گے، مجرم ہے. عوام الناس علماء کی طرف متوجہ ہو کے اپنے ایمان کی اعمال کی فکر نہیں کرے گی، مجرم ہے. حکمران اپنی سیاسی عسکری قوت کو عمل میں لا کر اگر مظلوم مسلمانوں کی فریاد رسی نہیں کرے گی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی اور آخرت میں بھی خدا کے مجرم ہے. اس مسئلے کا حل سورہ عصر میں موجود ہے. چلے اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. 57 ممالک کی جتنی بھی افواجوں میں غیرت مندی کا مظاہرہ فرمائے تاکہ انشاءاللہ موقع ملے تو انشاءاللہ نوجوان انشاءاللہ بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں انشاءاللہ اس فریضے کو بھی سر انجام دیں گے. اچھا، ایک اور چیز، ناسبی اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت مسئلہ آ گیا. اب کچھ ایسے سوالات جو کہ کچھ سوال میں بھی نہیں کروں گا ان کیمرے، لیکن اب وہ سامنے آ چکے ہیں. جو سوال عام کمرے تک محدود تھے، مفتیان کرام تک، یعنی کہ بڑے اہل علم شخصیت کے اندر موجود اور تک محدود تھے، اب وہ باہر آ چکے ہیں. کچھ لوگ ویورشپ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اب اس سوال سے تھوڑا رافضی اور ناسبی تو میں بتاتا ہوں، اور پھر بتائیں کیا کرنا چاہیے. اب ایک آپ کی حضرت بات کاٹ رہا ہوں. اب کیا علماء کرام کو کھل کر آنا چاہیے، ایک چیز بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اب نوجوان طبقہ کہیں اور جا رہے ہیں اس وجہ سے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ان کی ذات ہے، اور دوسری طرف کاتب وحی خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، دونوں صحابی رسول بھی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت کاتب وحی سے زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان دونوں بھائیوں کا آپس میں سبائیوں کے سازش کی وجہ سے اختلاف بھی ہوا، بلکہ لڑائی بھی ہوئی، پھر صلح بھی ہو گئی. ان کی لڑائی کے بعد اب لوگ 2 طرح کے آگے. کچھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اتنا غلو کر گئے کہ دین کا پورا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. عقائد میں بھی، اعمال میں بھی سب کچھ ہے. ان کو کہا جاتا ہے رافضی. یہ رافضی ٹولہ ہے. اچھا، دوسری طرف نسبی ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو حضرت کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لیکن ان کے مقام و مرتبہ کو زیادہ بڑھا کر، یعنی جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دوسری طرف آل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی بے ادبی کرتے ہیں. تو بنو امیہ بنو عباس کی رشتہ داریاں تھی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے آل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، تو ان کو ناسبی کہا جاتا ہے. باقی علماء کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، ہر وہ حکم شریعت کا جس میں غلو ہوتا ہو، افراط و تفریط ہوتی ہو، جس میں لوگ گمراہ ہوتے ہوں، ایک ڈگر پہ چل پڑتے ہوں، عوام خراب ہو رہی ہو، بالکل علماء کی ذمہ داری ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ کہ عالم اپنے علم کی ذمہ داری کو نبھائے، عوام الناس کو اعتدال والے راستے پہ لے کر چلے. بالکل علماء کو بیان کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہو. نہ ضرورت ہو. اچھا، اس کے ساتھ شیر خدا کی بات ہوئی
اس میں بھی اکثر پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی نہیں کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں مولا علی کہنا چاہیے، علماء دیوبند میں بھی اس میں بھی دراڑ پیدا ہو گئی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کو اچھا کانسیپٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ مولا کو رب سے جوڑا جاتا ہے، اگر مولا کو رب سے نہ جوڑا جائے، دوست سے جوڑا جائے، حکمران سے جوڑا جائے، یا سرپرست سے جوڑا جائے، جس سے بھی جوڑا جائے، آپ کے نزدیک کیا مولا علی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اور دیکھیں کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں علی کے ساتھ، حضرت علی میں رضی اللہ بتاتا ہوں، عنہ کے ساتھ۔ لفظ مولا جو ہے نا اس کے 72 معنی ہے، زیادہ بھی ہیں، 72 تو میں نے پڑھے ہیں۔ اچھا، مو کا مال کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتا ہے۔ جب لفظ محبت ہے نا، جب نسبت بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپنی ماں سے محبت ہے تو معنی اور ہے، مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے معنی اور ہے، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے تو معنی اور اور ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تو جہنم کو بھی مولا کہا گیا ہے۔ سورہ حدید ہے 27واں پارہ، ہِیَ مولاکم، یہ جہنم تمہاری مولا ہے، یعنی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک میں مولا اللہ کو بھی کہا گیا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو مولا کا معنی نسبت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مولا کہنا بالکل ٹھیک اور درست ہے، لیکن اس کا معنی وہی ہے جو درست ہے، معنی وہی لیا جائے۔ جب حدیث پاک میں آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کنت مولاہ فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ جو مجھے دوست رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھے اور علی سے بھی محبت رکھے۔ اب یہ معنی بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ بالکل۔ موجود ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی مختلف سند ہے، اس کی بعض سند بالکل ٹھیک بھی ہے، بعض حضرات نے اس کی سند کو بہت زیادہ گرایا بھی ہے، اس طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ ہاں نا، اب اس جی، کا اس طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ فی الحال اتنی بات کرتا ہوں کہ دیکھو اس حدیث مبارکہ میں کوئی شرعی بڑا حکم بیان نہیں کیا گیا، کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے، ان کی شان بیان کرتے وقت ضعیف حدیث بھی ہے تو وہ چلتی ہے، اس میں کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ کی اکابرین جن کو آپ استاد دیکھ میں اس طرف آتا ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس اساس سے حضور نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا، بفیہ رفیق فیہ عثمان ابن عفان، میرے رفیق جنت میں حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ اب کوئی اٹھ کے اس حدیث کو گرانا شروع کر دے، بھائی حضرت عثمان غنی کی شان بیان ہوئی ہے نا، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، اللہ نے عمر کے دل پر بھی اس کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اب کوئی اس کو گرانا شروع کر دے، نہیں ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا رب کے علاوہ تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ یہ آپ نے اس طرح ہر ایک صحابی کے موقع مال کے اعتبار سے جزوی فضائل بیان کیے ہیں۔ اب جو آپ نے کہا ہمارے اکابر نے یا فلاں نے، جن علماء نے حضرت علی کو مولا کہنے سے روکا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مولا کا معنی لوگ اور لے رہے ہیں، جیسے مشکل کشا یا مولا کہے کہ خلیفہ بلا فصل ثابت کرنا، ان معنی کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہنے سے روک دیا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم حدیث موجود ہے کہ غلام کے لیے اس بات کو منع کیا کہ وہ اپنے آقا کو رب کہے، اپنے آقا کو رب نہ کہے، منع کیا۔ کیوں؟ رب کا لفظ جب بولا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے۔ اب کوئی الگ رب کا معنی پالنے والا ہوتا ہے، آقا اپنے غلام کو پال رہا ہوتا ہے، باپ اپنی اولاد کو پال رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو رب کہنے سے روکا کیونکہ معنی دوسری طرف جاتا ہے۔ راعنا کا معنی کیا ہے؟ راعنا کا معنی عرض ہماری رعایت رکھیے، ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کی اصطلاح میں راہی کہتے تھے چروایا یا بیوقوف کو کہتے تھے، وہ نبی السلام کو راہی کہتے تھے، اللہ نے اس معنی سے روک دیا کہ وہ معنی اور لیتے تھے۔ حضرت علی کے ساتھ جو رافضی مولا کہتے وہ معنی اور لیتے، اس لیے علماء روک رہے ہیں۔ باقی حدیث میں جو تحقیق ہے سند میں تو ایک علمی بحث ہے، کئی حدیثوں کی سند میں بحث ہوتی ہے، بعض علماء کی تحقیق اور نکلتی ہے، بعض کی اور نکلتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی محبت میں لینا بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مولا علی، پھر مطلب آپ اپنے اکابرین کو کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے اکابرین میں سے ایکسپلین کر دیں کہ یہ وجہ ہے ان وجوہات کے تحت، لیکن کہ ان وجوہات کے تحت جس طرح اور کسی کے معنی مختلف ہیں، جس طرح حضرت علی کا مولا کو محبت نہ کو، ماں کو نہ کو کہ محبت کا معنی، ماں کو نہیں بولو کہ محبت کے معنی کیسے، اس معاملے میں نہیں کہ کیونکہ پھر مولا کے معنی پہ کافی معاملات ہیں۔ جس طرح اس لیے کہ دیکھیں لفظ سے محبت میں آج تک کسی نے معنی بگاڑا نہیں ہے، اگر بگاڑنا شروع کرے تو اس کا مقصد ہاں پھر متعین کرنا پڑے گا، یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ جیسے میری بات سنیں، بندہ کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے،
پھر ساتھ یہ کہنا شروع کر دے اس لیے کہ میری بیوی کے قدموں میں میری جنت ہے. تو اب ہمیں ضرورت پیش آ جائے کہ ہم کہیں کہ نہیں بیوی سے محبت آپ نے جو کہا جائز ہے لیکن جنت تیرے ماں کے قدموں میں ہے، بیوی کے قدموں میں نہیں ہے. چلے لیکن اینڈ میں کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ الگ بات ہے. تو پھر تو آج کل مرزا صاحب نے کل کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کا پاؤں پکڑ لوں گا. اچھا مرزا صاحب سے شروع کرتے ہی سوال یہ آ رہا تھا انجینئر علی مرزا سن کر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مطلب کہ علمی لحاظ سے یا آپ کا نظریہ ان کے لحاظ سے کیا ہے؟ کیونکہ چھوڑا کسی کو نہیں ہے انہوں نے. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا، جی میری بات تو یہ ہے کہ وہ علمی اعتبار سے انتہائی یتیم آدمی ہے، اچھا بالکل یتیم ہے. ٹھیک ہے. اور باقی رہے کی بات، چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں. چلے جی کر لیں. انجینئر محمد علی مرزا سے جو لوگ متاثر ہیں وہ دو وجہ سے متاثر ہیں. اچھا نمبر ایک، اس کو سننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں. جیسے وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے میرے فالوور زیادہ ہیں، میرے لیول کا بندہ لاؤ، میرے لائکس کمنٹس بہت زیادہ ہیں. نمبر دو کہ وہ بولتے بہت اچھے ہیں، اس کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے. جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کیسا بولتا ہے، دونوں باتوں کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں. اچھا نمبر ایک، قرآن مجید میں اخنس بن شریک ایک بہت بڑا منافق گزرا ہے، انتہائی تیز زبان کا آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تو زبان کو چلا کر ایسے بات چیت کرتا کہ نبی علیہ السلام بھی اس کی زبان سے متاثر ہوتے، تعجب میں ڈال دیتا. دوسرا پارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اچھا ہاں جی، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ ان کی دنیاوی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ. وہ اللہ کو اپنے دل پہ گواہ بھی بناتا ہے. اللہ گواہ ہے میں بڑا مخلص ہوں، اللہ گواہ ہے میرے دل میں درد ہے. اللہ جیسے مرزا کہتے ہیں نا اللہ گواہ ہے. مولوی نے آپ کو خراب کر دیا ہے کہ مولوی حق بیان نہیں کرتے. اسی طرح اگر اللہ نے فرمایا وَأَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے. سمجھ آگے یہ زبان. بلکہ سورۃ المنافقون 28 پارے میں اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کرے تو آپ کان لگا کے ان کی بات سنیں. منافقین بات چیت میں اتنے تیز ہوتے ہیں. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ بات کیسا کرتا ہے. باقی لوگ زیادہ ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان کی پیروی کرو گے زمین میں زیادہ ہے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ڈگمگا دیں گے، دور کر. اکثرهم یجہلون اکثرهم لا یؤمنون اکثرهم لا یعقلون اکثر الناس لا یعلمون. یہ تو ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. باقی انجینئر محمد علی مرزا نے پتہ کیا کیا ہے؟ حافظہ اچھا ہے، حاضر دماغ ہے، زبان تیز ہے، عربی اس کو نہیں آتی اچھا نہ اس سے مطالعہ. اس نے ہمارے جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث حضرات کے آپس میں جو اختلافات تھے، کوئی علمی تھے، کوئی تعصب کے تھے، جیسے کیسے بھی تھے، ان کا اردو مطالعہ کیا، نشان لگائے، بس موقع مال میں. یہی وجہ انجینئر محمد علی مرزا ہر بندے سے بات نہیں کرتا. اس کے سامنے بیٹھنے والے اس کی مرضی کے لوگ. انجینئر محمد علی مرزا سے وقت لے مجھے لے جائے، آپ میں اپنی مرضی کے سوال کروں، مرزا مجھ سے بات کرے. اچھا چیلنج دے رہے ہیں آپ. ہاں مطلب بالکل کھلا چیلنج دے رہا. وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اگر میں ایک بندے سے مناظرہ کروں گا ان کا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم جانتے نہیں. جس طرح ابھی ایک ہی دیوبند خضر ریاض سے بھی کوئی اور کہ جس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ دیوبندی نہیں ہے چلیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہمارے ان سے کرو ان سے کرو. کہتے ہیں میری پوری زندگی مناظروں سے لگ جائے گی، ہمیں فائنل کھلاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب جب کو. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے ہزاروں ہیں. اچھا مفتی طارق مسعود صاحب ان کے کہنے پہ تشریف لائے تھے نا، اچھا تو 48 گھنٹے انتظار کیے تو مرزا بات کرتا نا. اچھا آپ بھی تیار ہیں، آپ بھی کہیں کہ بالکل تیار ہے. اور ہمارا کوئی کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے، ہم اس سے کوئی علمی یہ وہ کوئی بات نہیں ہے. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا نے شریعت کا جو حلیہ بگاڑا ہے اس میں وہ گمراہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کر شریعت کی روشنی میں بات کر لے. اور ہمارا مقصد انجینئر محمد علی مرزا کو ذلیل کرنا نہیں ہے، نیچا دکھانا بھی نہیں ہے، زیر کرنا بھی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انجینئر مرزا ہمارے ساتھ اصلاح کے لیے سے بیٹھ جائے، اصلاح کی. افہام و تفہیم کے لیے بیٹھ جائے. مرزا سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اچھا جس عنوان پہ وہ بات کرے. چلے جی چلے جی. کیونکہ ہمارے نزدیک مرزا بھی امت میں شامل ہے نا، ہم، امت کے ہر فرد کی اصلاح علماء کی ذمہ داری ہے. اچھا کچھ لوگ تو بڑے سخت رائے رکھتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں جو خیر. آپ سے بھی کچھ مختصر سوالات کروں گا، ڈائریکٹ سوال، جواب مختصر آپ نے دینے. ٹھیک ہے. کن سے مناظرہ کرنے کی خواہش ہے کہ یار بس ایک دفعہ میدان میں آ جائے، نہیں چھوڑوں گا اس کو، کوئی ایک علمی بندہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. مختصر بتا دیں. میری ایک خواہش ہے، اور اس خواہش میں کوئی تعلی اور فوقیت دکھانا مقصد نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک. مولانا خضر ریاض صاحب جو ہے نا، اچھا میری بڑی دلی تمنا ہے
کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا مناظرہ ہو جائے، اچھا اور مناظرہ بھی میرا مقصد خضر اجاز صاحب کو نیچا دکھانا نہیں، آپ حیران ہو گئے۔ حالانکہ آج کے مناظر تو کبڈی ہے، بالکل آج جو مناظروں میں یہ چلتا ہے دوسروں کو ذلیل کرنا، ہار جائیں تو تب بھی جا کر فتح کا اشتہار لگانا، بلکہ مناظرہ ہوتا بھی نہیں ہے اور پھر بھی جا کر فتح کا اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں آپ تشریف فرمائے نا، اس مسجد میں یہ ساتھ جو بار جس مسجد سے بھی آپ اندر ہو کے آئے، جی اس مسجد میں خضر اجاز صاحب تشریف لائے، ہم نے جتنی دیر وہ یہاں رہے ہم نے پورا زور لگایا خضر صاحب نیچے بیٹھ جائیں مناظرہ کریں، خضر صاحب تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میری یہ دلی تمنا ہے خضر اجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کریں۔ چلو میں لفظ مناظرہ مٹا دیتا ہوں، اچھا افہام و تفہیم کے لیے تمام اختلافی مسائل میں خضر صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں، یا وہ حکم کریں میں ان کے مدرسے میں چلا جاؤں گا، یہ میری دلی تمنا ہے۔ اچھا تمام آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کریں، چلیے کوشش کریں گے آپ کا پیغام ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل پیغام پہنچائیں، اور خضر صاحب مجھے بلائیں ان کے مدرسے میں بیٹھ کے لائیو لائیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ نہیں کہ یہ کٹنگ ہو گئی وہ کٹنگ ہو گئی، لائیو آمنے سامنے بات ہو، افہام و تفہیم کے درجے میں ہو، میں بالکل تیار ہوں۔ خضر اجاز صاحب تب پیغام پہنچ جائے تو ہم ان کی طرف سے ہاں نہ کے منتظر ہیں۔ اچھا چلیں اچھا اب یہ اور کون سی شخصیت ہے جس سے آپ کہتے ہیں یار اس سے مناظرہ نہ ہو؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو ڈر لگتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت قابل بندہ ہے، اپنے مقاصد فکر سے نہیں بتانی ہے کہ اپنے استاد کا بتا، اس کو چھوڑ کر دوسرے مقاصد فکر کا بتایا یہ بندہ جو ہے تھوڑا قابل ہے، بیٹھوں گا تو میں بھی تھوڑا سوچوں گا یار بندے میں دم شم ہے۔ میری نظر میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اچھا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے؟ نہ کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلک پر اہل سنت کی ترجمانی پر دل و جان سے مطمئن ہے، شرح صدر ہم ہیں۔ نہیں چلے وہ تو مطمئن ہے، میں اس لحاظ سے کروں کہ تھوڑا آپ کے نزدیک نہ ٹھیک ہے، کچھ بہتر ہے۔ کوئی ڈر شر نہیں، اچھا ڈر کو نکال کے تھوڑا سا بہتر ہے۔ نہیں امریکہ سے لڑنے والے مناظروں سے نہیں ڈرتے، آپ آگے جائیں۔ چلے اچھا یہ سوال بڑا عجیب لکھا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے، کبھی دل ٹوٹا ہے آپ کا کسی دوست نے توڑا ہو؟ دوست سے مراد دوست یا کسی اور نے توڑا ہو، دل کبھی ٹوٹا ہے آپ کا؟ میرا دل کبھی اس طرح نہیں ٹوٹا جیسے ناکام عاشقوں کا ٹوٹتا ہے، اچھا یہ ہے کہ میرا دل بعض جگہ پہ اچھا غمگین بڑا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جدائی کے موقع پر۔ اچھا کس سے؟ جب 8 اپریل 2005 میں اچھا ہم نے 5ویں کا وہ لیا نا، جو کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ، اچھا تو میں نے کیونکہ اسکول آپ نے گاؤں میں رہ کے نہیں پڑھا، ایک اور دوسرے گاؤں میں تیسرے چوتھے گاؤں میں پڑھا تھا، ساتھ حفظ کرتا تھا ساتھ اسکول پڑھتا تھا۔ جس وقت ہم جدا ہوئے نا، اچھا وہ آج بھی وہ منظر سامنے آتے ہیں تو دل زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی ہو جاتا ہے۔ چلیں اچھا کیا کرنے کی خواہش ہے زندگی میں؟ مطلب علمی لحاظ سے آپ علمی میدان میں تو آپ پڑھ رہے ابھی بھی سیکھ رہے ہیں چیزیں سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا چیز کرنے کی خواہش ہے؟ کیا زندگی میں یہ ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے، ایک یہ کرنا خواہش، چاہتا ہوں، ہاں یہ کرنا چاہتا ہوں، خواہش آپ کی دلی خواہش ہو گیا یار یہ میں کرنا چاہتا میری خواہش ہے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، کہ بندی ہو بریلوی ہو یا حدیث ہو یا کوئی اور ہو، کلمہ گو مسلمان بھائی ہمارا، بے شک اس سے لاکھ اختلاف ہو، میں ان کو ان کے خون کے قطرے میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کوٹ کوٹ کے بھر دوں، یہ میری خواہش ہے۔ ہوں۔ ماشاءاللہ اگر سیاست میں آنا ہوا کس جماعت کو پسند کرتے ہیں کہ یار اگر پہلے تو آپ کی خواہش ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اگر سیاست میں فار ایگزامپل جاتے ہیں کس جماعت کو؟ میں نے آج تک نہ کسی کو ووٹ دیا، اچھا نہ میں آئندہ کسی کو ووٹ دیتا ہوں۔ اچھا باقی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی مشکل وقت میں ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ ووٹ نہیں دیں گے ساتھ ہیں، ان کو تو ووٹ چاہیے نا، ان کو جو مین چیز چاہیے وہ آپ دیتے ہی نہیں ہیں ان کو ووٹ۔ بس ووٹ ہمیں سے نہیں دیتے کہ ہم جمہوریت کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا جمہوریت کے حوالے سے بھی بڑا ڈیپلی انشاءاللہ وہ پھر کسی دن ملاقات ہوگی، کر لیں گے۔ وہ اس پہ میں خود بھی کتاب پڑھ رہا ہوں ہاں۔ تو اور جو علماء جمہوریت کو فالو کر کے نا ہوں، کام کر رہے، اگرچہ وہ دفاعی پوزیشن میں، اگرچہ پورا نہیں کر رہے، جتنا ہو سکتا ہے کر رہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی مخالفت بھی ہم نہیں کرتے، چلے ان چاہے وہ دھیر بھی پھر کیوں نہ الگ ہو، سے بات، اہل حدیث کیوں نہ ہو۔ چلے میں مولانا فرمان صاحب کا نام لوں گا آپ مسئلے کی طرف آئیں گے، میں نے کہا نہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہی کیوں نہ۔ اچھا کن کو دیکھ کر آپ اس علمی طور پر مضبوط ہوئے یا آنا کی خواہش ہوئی ہے، درس نظامی آپ نے جو ہے نا شروع کی ہے، کن کو دیکھ کر؟ کن کو دیکھ کر؟ ہاں کس علمی شخصیت کو دیکھ کر؟ میں 2 شخصیات سے بہت متاثر ہوں، اچھا بہت زیادہ۔ حجت اللہ فی الارض مولانا امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ، اور علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ دونوں مناظر ہیں، اچھا حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ سے مناظرے ہی کی وجہ سے میں متاثر ہوں، لیکن علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن باوجود اس کے مناظر ہیں، لیکن میں ان سے مناظرہ کی وجہ سے متاثر نہیں، اچھا متاثر میں ان کی شخصیت، علمی استدلالات، ہر عنوان پہ گہری نظر سے بہت متاثر، بہت زیادہ۔ اچھا چلیں بس مختصر کرتے ہیں، 2 سوال رہ گئے،
کون سا مناظر آپ کا پسندیدہ ہے جو میں مینشن کروں گا اس میں سے بتائیں گے؟ مولانا الیاس گمن صاحب، مولانا حنیف قریشی صاحب، عبد الواحد قریشی صاحب یا مولانا منظور مینگل صاحب؟ کون سا مناظر؟ ہاں آپ کا پسندیدہ ہے۔ الیاس گمن صاحب ایک نمبر پہ، دوسرے پہ حنیف قریشی صاحب ہے بریلوی کے، تیسرے پہ عبد الواحد قریشی صاحب ہے، چوتھے پہ مولانا منظور مینگل صاحب۔ مولانا الیاس گوبل صاحب اچھا، جی، بڑے اس کو میں نے نہ پڑھا دیکھا۔ نہ وہ میرے پیر ہیں، اچھا نہ میرے استاد ہیں، اچھا، نہ میری ان کی تعارف کے بعد کبھی ملاقات ملاقات بھی نہیں ہوتی؟ نہیں ہے، رابطہ ہے اچھا، تو وہ ایک کامیاب مناظر ہے۔ رابطے شابطے کبڈی کھیلنے کا رابطہ ہے۔ سیکھنے کوئی کہیں جانا ہو مناظرے کے لیے کال کرتے ہیں جی الیاس گمن صاحب، مولانا صاحب کوئی نہ براہ راست ان سے اس طرح میں نے کال پہ نہ نہیں، میسج پہ؟ اور ویسے وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں اچھا جی۔ اچھا چلے جی، آخری سوال کرتے ہیں۔ بڑا مزہ مولانا ہے آپ منظور مینگل صاحب ایک تکڑے مناظر ہیں، سے ایران ان کے مناظرے نہ میں نے سنے نہ دیکھے۔ اچھا چلے، آخری سوال آپ سے یہ ہے، آج کل کا بچہ، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، اسکول کا بچہ، کالج کا بچہ، اتنا اگر شریعت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ آپ کے مطابق بھی فرقے ہیں، مسلک ہیں، ایک مسلک میں بھی اتنے توڑ جوڑ ہے، تو وہ کہاں جائے، کس یونیورسٹی سے پڑھے؟ کیونکہ اگر ایک علماء دیوبند میں بھی اگر خضر ایاز صاحب کی طرف چلے گا آپ کہیں گے تو جناب میں بات بتاؤں، تو اس کی طرف گمراہ ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، ایک بات کرتا ہوں، نہیں ناراض ہم سننے یہ کے۔ فقط عوام الناس کا بہانہ ہے۔ اچھا، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مطلب آپ توڑ کو آپ نہیں اس کو کہہ رہے کہ علماء کے نزدیک بھی یہ غلط چیزیں ہوئی ہیں؟ میں بات کہہ رہے ہو نہ اسٹوڈنٹ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اچھا کریں۔ عوام الناس یہ کہتی ہے نا کہ ہم کس کے پاس جائیں جی، جتنے مولوی ہیں اتنے فرقے ہیں، یہ بہانہ ہے۔ اچھا کیوں بہانہ ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر عوام واقعی طالب ہدایت ہے، طالب حق ہے، متلاشی حق ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں دعا رکھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میں طالب حق تو ہوں، مولوی اتنے ایسے میں دین کی طرف نہیں جاتا ہوں، مجھے دل سے بتائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائے، کبھی اس نے اہدنا الصراط المستقیم نماز میں اس توجہ دھیان سے مانگی ہے کہ یا اللہ اتنے مولوی ہیں، اتنے فرقے ہیں، تو مجھے حق کا راستہ دکھا دے؟ نہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا یہ۔ دوسری بات، جن مسائل میں جن احکام میں تمام مولویوں کا اتفاق ہے، عوام الناس اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیا بہانا چلے گا؟ مثال کو داڑھی ہے، داڑھی سنت ہے نا جی، اچھا اس میں خضر یاد کا میرا اختلاف ہے، نہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں میرا خضر یاد کا اختلاف ہے، نہیں نہیں اختلاف ہے، تو پھر تو غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں جی وہ تو غامدی صاحب کو فالو کرتے ہم تو تعلیم نہیں ہے نا، الزام مولویوں پر آ رہا ہے کہ مولوی نے اتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ ہیں، اچھا تو یہ عوام الناس کا بہانہ ہے۔ اور تیسری بات مثال سے سمجھ لیں، آخری بات اس حوالے سے، سبزی بیچنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، ہمارے بندہ ہر جانے والا ہر سبزی والے سے سبزی نہیں لیتا، اتنے کلینک، اتنے ڈاکٹر پرائیویٹ سرکاری، ہم ہر بندے سے جا کے دوائی نہیں لیتے، کیا خیال ہے؟ یہ آپ اتنے درزی مارکیٹ میں موجود ہیں، ہم ہر ایک کو فالو نہیں کرتے، کسی ہم نے متعین کیا اس سے علاج کروانے ہیں، اس سے کپڑے لینے ہیں، اس سے کپڑے سلوانے ہیں، تو کیا وجہ کہ شریعت کو فالو کرنے کے بعد ہے؟ مولوی جتنے ہیں تو فرقے بھی اتنے ہیں، اور نہیں بھائی تیرا جی نہ مانے تو بانے ہزارش۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور سوال آپ سے جوڑتے، غزہ میں جو حالات ہے اس نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ فائنل کیا ہونا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کر اکثر مسلمان مایوس کن ہیں، لیکن یاد رکھنا مایوس نہیں ہونا، یہ قربانی لگ رہی ہے، اس کا نتیجہ بڑی اچھی شکل میں سامنے آئے گا۔ میں تھوڑا سا بات کو کھولنا چاہتا ہوں، اس وقت رافضی بھی انتظار میں ہے کہ ہمارا مسیحا آ رہا ہے، عیسائی بھی انتظار میں ہمارا مسیحا آ رہا ہے، یہودی بھی انتظار میں ہمارا مسیحا آ رہا ہے، ہم مسلمان بھی انتظار میں ہمارا مسیحا آ رہا ہے۔ رافضی جو انتظار میں، ان کے انتظار جن عقائد کے ساتھ ہے بالکل کفریہ ہے، اور مزے کی بات ہے ان کا کوئی نہیں آ رہا، ان کا بارواں ہے ہی نہیں ہے تو آئے گا کیا؟ ان کو چاہیے وہ انتظار نہ کرے، الانتظار اشد من القتل، ٹھیک ہے نا، انتظار موت سے زیادہ سخت ہے۔ رہ گئے عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ انتظار تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اگلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یؤمنن بہ قبل موتہ، کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اکثر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہمیں نہیں ماریں گے، ہمارے ساتھ مل کے یہودیوں کو ماریں گے، ان کا انتظار ٹھیک ہے، اگلی بات غلط ہے۔ یہودیوں کا انتظار ہے ہمارا مسیحا آ رہا ہے، بالکل دجال آ رہا ہے، ان کا انتظار آپ کی جگہ بالکل ٹھیک ہے، دجال آئے گا، پہلے
وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا وہ آخر میں جا کے۔ تو کوئی شک نہیں وہ آئے گا، بڑا شور مچائے گا، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان انتظار کر رہے ہیں ظہور مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا، ہمارا انتظار بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ترتیب یہ ہے، پہلے عیسیٰ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال آ کر شور مچائے گا دنیا میں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فکر مندی کی یہ بات ہے کہ ہم نے اس کی کتنی انتظار کی ہے۔ امریکہ میں ایک شہر ہے، امریکہ کے ساحل پہ، اس کا نام ہے فلوریڈا۔ اب فلوریڈا کا معنی تو آپ کو آتا ہے نا، کہ وہ جگہ جہاں خدا نے آنے، خدا کی انتظار گاہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے، حدیث پاک میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ سہارا لیے ہوئے اترے گئے، یہ مسجد اقصیٰ کے شرقی منارے پہ اترے گئے۔ فجر یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ امامت کروائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نماز آپ پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں یا مقتدی بنیں، بہرحال نماز کے بعد آپ نے لشکر کو ساتھ لے کر جائیں گے، مقام میں لط پہ جا کے دجال کو قتل کریں گے۔ اب مقام لط جو جگہ ہے نا، وہاں بھی آج انگریزی میں اور عربی میں یہودیوں نے خاص لکھائی کر کے لگا دی، بورڈ لگا دی ہے، ان کی انتظار آپ دیکھیں تو ان کی تیاری آپ دیکھیں تو نتیجہ کیا ہے، بالکل وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہودی، غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ لشکر دجال تیار ہو رہا ہے، اور مسلمان جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لشکر مہدی، لشکر عیسیٰ تیار ہو رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں جب جنگ چلتی ہے تو خون بھی بہتا ہے، گردنیں بھی کٹتی ہیں، بچے بھی یتیم ہوتی ہیں، عورتیں بھی بیوہ ہوتی ہیں، آخر میں میدان آل حق کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے، انشاءاللہ العزیز اتنی قربانی لگ جانے کے بعد امام مہدی بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال قتل بھی ہوگا، دور عمر، دور صدیقی، دور عثمانی، دور علی، پھر دنیا دیکھے گی، پھر دنیا میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان مایوس بالکل بھی نہ ہو، ہاں اپنے حصے کا کام کرے، جتنا ہو سکتا ہے گناہ چھوڑ دے، جتنا ہو سکتا ہے نیکی میں اخلاص پیدا کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتفاق اور اتحاد کی صورت کو پیدا کرے، اختلاف کے باوجود بھی اس طرح کے جو ایشو ہوں ان میں اتفاق اور اتحاد ہی کا رنگ دکھائیں، اور مصنوعات کا جو بائیکاٹ چل رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو قدم قدم پہ کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ایک سوال بس، کنٹروورسی جو بھی ریسنٹلی شروع ہوئی ہے، فواد چودھری نے کیا ہے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سب کو کہا ہے کہ پاسپورٹ جمع کرا دیں، میں غزہ پہنچ جاتا ہوں۔ آپ سے غریب بات کی ہے، قدرتی آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاسپورٹ موجود ہے، سمجھ آگے نہیں آگے۔ یہ ویسے ہمارے پاس کوئی پری پلان نہیں، ہاں، پری یہ پلان۔ اللہ گواہ ہے کہ بھائی عبداللہ خان کے دماغ میں یہ بات شاید نہ ہو میں ابھی انٹرویو میں میرے لسٹ میں بھی یہ ہاں سوال نہیں تھا، میں نے ویسے ہی دماغ میں۔ کہ میرے جیب میں پاسپورٹ پڑا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے علم، تقوی، اخلاص پہ تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا، حسن ظن سب کا ہے۔ بے شک۔ میں سب سے چھوٹا مولوی ہوں علماء دیوبند میں، سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے نا، گناہ گار ہوں۔ یہ میرا پاسپورٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب کو میں یہ نہیں کہتا تو جا یا مفتی سے، میں کہتا ہوں کہ جرنیلوں کے تو پاؤں پکڑے یا محنت سماجت کرے یا حکم کرے، حکمرانوں کو بولیں راستہ کھول دیں، سب سے پہلے ابو مجاہد والا کوٹی جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے۔ اور عمار خان یاسر صاحب جو کہ ماشاء بڑے بہترین ینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، وہ جمع کروا رہے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنا، میرے بھی پاسپورٹ ہے وہ بھی جمع کروا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ پتہ نہیں، خیر ان باتوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے سیاست، یہ ہمارے ریسنٹلی ہماری حکومت تھی، پی ٹی آئی کے کارکن تھے، خیر تو پی ٹی آئی نے بھی ان کو نکال، خود نکل چکے۔ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، پتہ کیا ہے، جہاں پر سروس نہیں پہنچتی نا کسی نیٹ ورک کی، وہاں کھمبا لگایا جاتا ہے، ٹاور لگایا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں اسرائیلی ٹاور ہے، یہ کھمبے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ان کی سروس کھیل کھیل کے جہاں لا رہے ہیں۔ تو یہ غزہ کے تھوڑے سے خون نے نا اپنے اور غیروں میں فرق کر دیا، تمیز کر دی۔ جب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے یہودی جانتے تو ہم ان کو گارجن دیتے تھے، اب خود بولنا شروع ہو گئے نا، اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کون کون ہے۔ ہاں ہم ان کو یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم یہ ضرور کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں، بغیرتی نہ کریں۔ اچھا، عمار خان یاسر انجینئر کے پاس بھی جا رہا ہے، کیونکہ انجینئر نے ان کے حوالے سے جو ہے نا فواد چودھری کے حق میں بات کی، دفاع کیا ان کو، اور ساتھ ہی کچھ بات کی، تو عمار یاسر خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑے ینگ بندے، وہ تیار بیٹھے ہو جانے کے، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں عمار خان بھائی، عمار بھائی ماشاءاللہ بہت زیادہ متحرک، بڑے مخلص، بڑے جفاکش قسم کے نوجوان ہیں، اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے،
قدم بہ قدم ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس جا رہے ہیں۔ بھائی عمار جو ہیں وہ اس وقت مظلوم مسلمانوں کے وکیل ہیں، اور یہ جو ہے چودھری فواد اسرائیل کا وکیل بنا ہوا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ وکیل بلا توقیر فواد چودھری کے بن گئے ہیں۔ میں بھائی عمار صاحب سے یہ کہوں گا کہ عمار بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، سنا ہے کہ آپ انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، آپ انجینئر کے پاس جائیں تو انجینئر کے پاس ضرور جائیں، اور اگر وہ مناظرہ کرنا چاہے تو مولانا عمران صفدر دامت فیوز موجود ہے، ان کو لے آئیں، بلکہ وہ بڑے آدمی ہیں، اگر انجینئر مناظرہ کرنا چاہے تب بھی آپ ہمیں بلا لیں۔ اگر وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا تو میں انجینئر محمد علی مرزا سے یہ کہوں گا کہ یار آپ اپنی بیوی کے پاؤں نہ پکڑیں، آپ ہمارے جرنیلوں کے پاؤں پکڑیں، وہ ہمارے لیے راستے چھوڑ دیں، رکاوٹیں ختم کر دیں۔ شیخ الاسلام تو بعد کی بات ہے، میرا 1 سال کا بیٹا ہے مسعود رحمان، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے، یہ میرا پاسپورٹ ہے، میں ساتھ لے کے غزہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جرنیلوں کے حکمرانوں کے پاؤں پکڑے اور ہمارے لیے راستہ کھلوا دیں، رکاوٹیں دور کر دیں۔ امید ہے کہ بھائی عمار یاسر صاحب ہمارا پیغام انجینئر محمد علی مرزا تک پہنچا دیں گے۔ اللہ بھائی عمار یاسر کو کامیاب فرمائے، انجینئر کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ قدم قدم پر امت کی اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور اختتام بھی کرتے ہیں بس یہ کیونکہ جماعت اسلامی نے ایک غزہ مارچ نکالا، اس میں بڑا ایک پوائنٹ انہوں نے کیا اس حوالے سے، آپ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ تو کرتے چلو لیکن ہمیں باقاعدہ حماس کا اڈا بنانا چاہیے یہاں پر، تو ہم آپ کہتے ہو کہ جانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، اڈا بنا دیں یہاں پر، حماس کے آفس ہونا چاہیے، بڑا آفس جہاں پہ نا ہر ایک چیز کے حوالے سے دیکھیں ڈسکشن ہو۔ جماعت اسلامی کیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر ختم نبوت کا تحفظ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر کوئی کتا بھی جو ہے نا، چلے اس بات کو چھوڑ دیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو آواز اٹھائی ہے غزہ کے لیے، حماس کے لیے، بالکل وہ قابل دید ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جماعت اسلامی سے اختلاف بھی ہے، وہ رہے گا، لیکن اس موقع پر جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جو اڈا کھولنے کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک کی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بہت بڑی فکر ہے ان کی، پیچھے ان کی کیا سوچ ہے اللہ بہتر جانے، ہم ظاہر ان کا نعرہ، ان کی سوچ دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ اسرائیل کے جنگ موجود ہو سکتے ہیں تو غزہ کے ترجمان کیوں نہ ہو، اڈے ہونے چاہیے، بالکل جماعت اسلامی کو اس حوالے سے ہم فالو کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آگے بھی ملاقات کریں گے اللہ آپ کو انشاءاللہ۔ سلامت رکھے، آپ کی جوانی میں اللہ سلامتی اور عافیت رکھے، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ کر ماشاءاللہ خوبصورت جوان ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی موجود ہے، آپ کے جذبات بھی اچھے ہیں، اور یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، سوشل میڈیا سے ہماری آواز آگے پہنچے، اللہ قدم بہ قدم آپ کی حفاظت فرمائے، بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ، تو انشاءاللہ پھر اگلے انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی مختلف اقابلین کے ساتھ۔